السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اور میں آپ کی خدمت میں براہ راست آپ کے سوالات اور ان کے شرعی جوابات کے سیشن میں موجود ہوں۔ آج کا یہ پروگرام بڑے عرصے کے بعد ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تو میرے صحت کی ناموافقت تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم فضل احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری اور تکلیف سے نجات عطا فرمائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ تکالیف انسان پر آتی ہیں، تکالیف میں صبر کرنا سیکھیں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ رب کریم تکالیف کے معاملے بطور آزمائش، بطور گناہوں کو دھونا، بطور ایک بندے کی اس کے صبر کے معاملات دیکھنے یا اس کو آخرت میں رتبے دینے، مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ رب کریم یہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ لیکن احادیث پاک کا خلاصہ اٹھائے نا، اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، حدیث پاک ہے، اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ حتی یسمع تضرعہ۔ فرمایا رب کریم جس وقت کسی آدمی کی دعائیں قبول کرنا چاہتے ہیں تو اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ اس کی دعا کو قبول کر سکے، اس کی آہ و زاری کو رب کریم سن سکیں اور قبول کر سکیں، اسی لیے ان کو مبتلا کیا ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس معاملے سے گزارا ہے۔ لیکن میں دعا کرتا ہوں، تکلیف اگرچہ نعمت ہے لیکن ہم اس نعمت کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے۔ آج آپ کے سوالات آ رہے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ بس دعا فرمائیں رب کریم سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد اور نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی، اور جب بیان ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انس معاویہ جنگ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب بعض لوگوں کے والدین کافی عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں لیکن وہ بہنوں کا جائیداد میں حصہ نہیں دیتے اور کھا گئے ہیں، ایسے لوگوں کے گھر کھانا کھانے کی دعوت قبول کرنا اور ان کے گھر کھانا پینا کرنا کیسا ہے؟ انس معاویہ صاحب، آپ جھنگ کی سرزمین سے مجھ سے مخاطب ہیں۔ جھنگ کی ماشاءاللہ بڑی مبارک سرزمین ہے۔ میرے بھائی، اگر ان لوگوں کی آمدن اسی جائیداد ہی سے ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے تو بالکل نہ کھائیں، وہ لوگ حرام کھا رہے ہیں۔ اور اگر ان کا کوئی اور آمدن کا حصہ بھی ہے اور آپ سمجھتے ہیں یہ اسی سے کھلا رہا ہے تو گنجائش ہے کہ آپ کھانا کھائیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ آپ نہ کھائیں تو بہتر ہے، کیونکہ حلال حرام مشترک ہو گیا ہے، اس لیے بچنا بہتر ہے۔ لیکن بعض جگہ ایسی ہوتے ہیں جہاں رشتہ داری ہے، اگر آپ تعلق توڑتے ہیں تو صلہ رحمی ختم ہوتی ہے، اور آپ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کہ آپ توڑیں تو ان کو شرم اور حیا آ جائے، تو ان کو جا کر سمجھائیں ضرور، کھانا کھا لیں۔ میں ان کی حل اور سلوشن دے رہا ہوں، جتنے کا آپ کھانا کھائیں گے اتنا امیجن کر لیں، اندازہ لگا لیں۔ مثلا میں نے 300 روپے کا کھانا بھی کھایا اور پھل فروٹ کل ملا کر اتنا ہے۔ یا جیسے بعض لوگ آپ لوگ چائے پیتے ہیں، میں تو الحمدللہ چائے سے اللہ بچائے، آپ کا کہہ رہا ہوں نا، چائے کو ساتھ ملا کر 300 روپے 500 روپے، اتنے کا کھلونا لیتے جائیں جو اس کے بچے کو تحفہ دے دیں، یا اتنے کا اس کو سوٹ لیتے جائیں جو اس کو دے دیں، اس میں کنورٹ ہو جائے گا، رشتہ داری بھی بچی رہے گی، سمجھانا بھی ان کو ہو جائے گا، سمجھائیں ضرور، اور حلال کا حلال بھی آپ کا ہو جائے گا، کنورٹ ہو کر آ جائے گا۔ لیکن ہمیشہ یوں نہ کریں، ان کو سمجھاتے رہیں۔ شہباز اصغر صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، انجینئر مرزا نے کچھ علماء کو آن لائن مناظرے کا چیلنج دیا ہے، کیا آن لائن مناظروں کو کوئی مقصد بنتا ہے؟ شہباز صاحب، آن لائن میں شرائط تو طے کر لیں لیکن مناظرہ فیس ٹو فیس کریے، کیونکہ نکاح اسلامی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے آن لائن ہو جاتا ہے، لیکن رخصتی آن لائن نہیں ہوتی، رخصتی کے لیے رخصتی کرنی پڑتی ہے۔ تو شرائط تو ہم مرزا سے آن لائن طے کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو رخصتی کریں گے نا اس کی، تو اس معاملے میں اس کو سامنے بیٹھنا ہوگا، مخومخ، ہمارے پٹھان بھائی کہتے ہیں، چہرے سے چہرہ ملائے، ٹھیک ہے، فیس ٹو فیس، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے پوچھیں گے، اے بچو بتا پیغمبر کے صحابہ اور آل بیت پر کیسے تو نے انگلی صاف کی تھی، آج ہم تیرے اوپر ہاتھ صاف کرنے لگے، بیٹھتے رہیے ایسی
ساری ترتیب ٹھیک ہو جائے گی. اس لیے تو سامنے بیٹھتا نہیں. آن لائن مناظرہ صرف اور صرف اس کی طرف سے ایک شرلی ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. اس نے ایک شرلی مار دی ہے, ایسے ایک کڑکی اڑا دی ہے, بس اس پر 2-4-5 دن کی جو ہے نا ڈیبیٹ چلتی رہے گی, اور کچھ بھی نہیں ہے. حضرت ایسے نہیں ہو سکتا. ہم آپ کے شیڈول کو بھی جانتے ہیں اور معاملات کو بھی جانتے ہیں. ایسے آپ کو گپو ٹیشن میں نہیں چلنے دیں گے, ٹھیک ہے نا. پتر ہوں تو کوڑ کیچ آ گیا, کوڑ کیچ. اگر کوڑ کی کمانا تمہیں نہیں آتا تو جا کسی سریکی والے سے پوچھ لے کوڑ کی کہہ کو آدھے نا, تو بندہ آندھا کیوں ہے, تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو اس نے کوئی مناظرہ نہیں کرنا, اس نے صرف ٹائم پاس کرنا اور اپنے اندھے فالوورز کو جا کر کہنا ہے کہ میں بھی کچھ کر رہا ہوں. جیسے آپ کا مال روڈ ہے نا, یا ہال روڈ ہے, بڑا روڈ ہے لاہور کا, آپ زندہ دل علاقے سے ہیں, تو اس لاہور کے پورا روڈ خالی ہو اور اعلان کر دیجیے ہٹ جاؤ مال آ رہا ہے, ہٹ جاؤ مال آ رہا ہے, مال آ رہا ہے, مال آ رہا ہے. لوگ دکانیں بند کر کے سائڈوں پہ چلے گئے, جی مال آ رہا ہے. دیکھا تو مرزا صاحب ایک چھوٹی سی بھیڑ کو پکڑ کے آ رہے ہیں. لوگوں نے کہا اے مال کہاں ہے؟ اے مال نہیں ہے, مال نہیں ہے. کہیں گے مال تو ہے لیکن اس کو مال کہتے نہیں ہیں. یہ بھی اس طرح کر دوں گا, اس طرح کر دوں گا, کیمے کی مشین میں ڈال دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. پتہ نہیں مذہبی یوتھی بن کے کیا سے کیا کر رہے ہیں, اور ہونا کچھ بھی نہیں. آخری پتے تک کھیلے گا, آخری پتے تک, یہ بھی آخری پتے تک چلا ہوا ہے. بابا تو بیٹھ تو صحیح, تجھے لگ پتہ جانا ہے, آخری پتہ تو دور ہوگا. تو اس طرح کے مال لے کر یہ اپنے فالوورز کو مطمئن کر رہا ہے. لیکن یاد رکھنا, کوئی لاکھ روٹھے 1000 بگڑے, غضب میں آئے یا تلمل آئے, کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا. محمد مدثر فیصل آباد سے پوچھتے ہیں, مفتی صاحب کراچی کے ایک عالم صاحب نے کہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات النبی کے منکر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں, جبکہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب ہم کس کو مانیں, ان کراچی کے عالم صاحب کو مانیں یا دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو مانیں؟ بھائی مدثر آپ فیصل آباد سے ہیں, ماشاءاللہ, صاحب کا نام لیل پور, کیا بات ہے. میں ایک جملہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, عالم دین اگر دیوبندی ہے تو انہیں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ مان لینا چاہیے, اور اگر وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف دیوبند کو نہیں مانتے اور اپنی رائے پیش کرتے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں آپ کا معاملہ کیا ہے, آپ کیوں ڈنڈی مار رہے ہیں, تو تھوڑا سا گزارا کریں. باقی جو بندہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک میں عقیدہ حیات النبی کا قائل نہیں ہے, قبر کے قریب صلاۃ و سلام سننے اور مسلمان کو اس کے جواب دینے کا قائل نہیں ہے, ایسا آدمی دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق اہل سنت والجماعت سے خارج ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور یہی بات مفکر اسلام, محافظ ختم نبوت حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ نے فتاوی مفتی محمود جلد نمبر 1 صفحہ 353 ورقے کی بائیں سائڈ سے شروع کر کے دائیں سائڈ پہ فتویٰ ختم ہوتا ہے, نیچے محمود افا اللہ عنہ کے دستخط ہیں, وہاں پر حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ یہی بات فرماتے ہیں کہ واجب الاعادہ ہوگی, نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی. اور یہی فتویٰ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ, جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پوری دنیا کے نائب امیر رہے ہیں, ان کا ہے, اور چھپ چکا ہے صفحہ نمبر 299 جلد اول تخریج شدہ ایڈیشن آپ کے مسائل اور ان کے حل میں, آپ دیکھ لیں. اور یہی فتویٰ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کا, ملک حاکم خان کے نام لکھی ہوئی تحریر ان کی اپنے ہاتھ سے, اپنے خانقاہ سراجیہ کندیاں شریف میاں والی ضلع کی پیڈ سے جا کر دیکھ لیں, اس پہ لیٹر پیڈ پہ انہوں نے لکھ کے دیے. ہمارے جملہ کابرین اس پر اس بات کے قائل و فائل ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا آپ اس عالم دین صاحب کو کہیں کہ اپنا راستہ سیدھا کریں. یہ دارالعلوم دیوبند سے لے کر یہ بن نوری ٹاؤن تک کے فتاوی جات موجود ہیں, لہٰذا آپ کو مفتی صاحب کو ان افتاء والوں مفتیان کی بات ماننی چاہیے, اپنی طرف سے ڈنڈی نہیں گزرنی چاہیے. اگر ان کا کوئی استاذ مماتی ہے یا پتہ نہیں یہ مماتیوں کے قدردان ہے یا اس معاملے پہ کوئی بات ہے تو باقی باتیں اپنی جیب میں رکھیں, لیکن ان معاملات سے بچیں. میں ان اکابرین کی روشنی میں, ان کے فتاوی کی روشنی میں بات کر رہا ہوں, مفتی عبدالواحد قریشی صرف اپنی بات نہیں کر رہا. اگر آپ کو مجھ سے بغض ہے تو وہ فتویٰ جو میں اکابر کا نقل کر رہا ہوں وہ بھی آپ ذرا سن لیں, مجھے ہٹا دیں میری ذات کو, لیکن اس فتاوے کو سامنے رکھیں. اوکے, امید ہے آپ کو جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ میسج آپ تک پہنچ گیا ہوگا. یہ رانا شاہ زیب صاحب ہیں
ضلع بکھر سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا قد بہت ٹگنا ہے، چھوٹا ہے، قد بڑھانے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ پوتر ورزش کی تھی کر، اللہ تعالیٰ آپ کو حج پہ لے جائے، اس پر آپ کو کیا وظیفہ دوں؟ اس پر آپ کو مشورہ اور رائے دے سکتا ہوں، اونٹنی کا دودھ پیا کرو، انشاءاللہ تعالیٰ 2-3-4 ماہ میں آپ کی قد بڑی ہو جائے گی۔ میرے بھانجے ہیں، ان کا قد چھوٹا تھا، وہ ہر وقت مجھے کہتا ماموں میں تو نکاح، اب میرا کیا ہوگا، میرے تو چھوٹی قد ہے۔ تو مجھے ایک ہمارے یہاں قریب دیہات ہے خود تھی، وہاں سے ایک دوست نے یہ بات بتائی کہ انہیں کہو اونٹنی کا دودھ پیے، تو پھر میں نے وہ اونٹنی کا دودھ ان کو پلایا، 2 سے 2.5 ماہ مسلسل پلایا، تو بہترین ڈاچی دا اٹھ پی کہ آپ ہی ڈاچی جڑی قد دی سی، تو اب ماشاءاللہ اس کی قد بڑی ہو گئی ہے۔ اسی طرح وہ ہمارے امین مرادران جو ہیں، امین چوکیروی صاحب، ان کے بھانجے ہیں، غالباً محمد ابوبکر نام ہے ان کا، وہ نعت خان ہے، ان کی قد بھی چھوٹی ہوتی تھی، تو جب یہ دونوں نعت نظم پڑھنے کے لیے ٹھہرتے تو وہ ان کو اپنے ساتھ میز پر ٹھہراتا، اپنے بھانجے کو اماموں، وہ اس طرح پڑھتے۔ تو مجھے امین صاحب بھی بتا رہے تھے کہ میں نے اس بھانجے کو اونٹنی کا دودھ پلایا اور ماشاءاللہ اس کی قد اب میرے برابر ہو گیا، ہم دونوں بغیر کسی میز کے اکٹھے کھڑے ہو کر جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ نعت شریف پڑھ لیتے ہیں، تو ہماری قد کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے وظیفے کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ اونٹنی کا دودھ استعمال کریں، اور ویسے اگر آپ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں تفاول سے ایک وظیفہ آپ کو عرض کے دیتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر وقت پڑھا کریں تو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کی قد بھی بڑی کر دے گا۔ علی خان کوہاٹ سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب کسی کافر لڑکی کو، مرزائی بریکٹ میں لکھا ہے، مسلمان کر کے نکاح اس سے کر سکتے ہیں، آیا شادی جائز ہے یا نہیں ہے؟ علی خان خیر ہے، معاملہ کیا ہے؟ بہرحال جہاں تک آپ کا مسئلہ ہے وہ میں عرض کے دیتا ہوں، کوئی کافر مسلمان ہو تو مسلمان سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن شرائط ترتیب معاملات دیکھے جائیں گے۔ یہ نہ ہو کسی غیر مسلم کی لڑکی کو آپ گھر سے بھگا کر لے آئیں اور آپ کا معاملہ کچھ اور نام اسلام کا دیں، اور کل آپ پہ الزام آ جائے کہ ابھی تو یہ اس عمر کو نہیں پہنچی تھی، فلاں اسلام کا مطلب، جیسے آج کل جھوٹے سچے قوانین کا پرابلم ہے، اس معاملے میں آپ پھنس نہ جائیں۔ یہ ذرا دیکھیں، اگر معاملات 100% لیگلی ہیں تو پھر کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر کے آپ اس کے ساتھ نکاح کریں تو سونے پہ سہاگا، آپ نے اس کی آخرت بنا دی، اس نے آپ کی دنیا بھی بنا دی، آخرت بھی بنا دی، واہ واہ میرا پوتر، خود ہی مٹی لگ گئی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ان اصول، قواعد، قیود، رزن، علل، سبب، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ محمد انس صاحب ٹوبہ ٹیکسنگ سے پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب ایک آدمی اور اس کا بیٹا اکٹھے ایک گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، بیٹے کی آمدنی بینک سے ہے، وہاں سودی معاملہ ہے، جبکہ والد کی آمدنی 100% حلال ہے، اس گھر میں کھانا کھانا کیسا ہے؟ بھائی اس پر میں پہلے جواب دے چکا ہوں کہ یہ معاملہ مشترک ہے، ایک جیسا ہے، حلال حرام مشترک ہے، آپ دیکھیں زیادہ پیسہ کس کا ہے، حلال ہے تو کھا لیں لیکن بچنا پھر بھی افضل ہے، اور اگر حرام ہے تو پھر آپ کو نہیں کھانا چاہیے، بس اس کھانے سے پھر آپ پرہیز کریں۔ اس کے مختلف کوئی عدات ہیں، یہ لنک دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کلپ میں میں نے سمجھا دیا۔ راجہ عاقب صاحب رائمنڈ سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب جو لوگ رزق کمانے کی غرض سے ملک چھوڑ کر ہمارے پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، ان کی بیویاں پاکستان میں ہیں، وہ آدمی کتنا عرصہ باہر ممالک بیوی کے بغیر گزار سکتا ہے؟ راجہ صاحب بہترین سوال کیا۔ میرے ساتھ بھی جو آؤٹ آف کنٹری سے جو دوست رابطے میں ہے نا، کوئی دبئی، کوئی یمن، کوئی قطر، کوئی کویت، کوئی مسقط، کوئی عمان بیٹھا ہے، کوئی سعودیہ بیٹھا ہے، ان کو یہ پرابلمز ہیں کہ مولوی صاحب اس طرح 2 لفظ کہہ دیے بیوی کو غصے میں آ کر فون پر، یا بیوی بھاگ گئی، کچھ معاملات کیا ہیں، کچھ معاملات کیا ہے، اللہ معاف کرے کچھ کی بیویوں کے کیا ریلیشن شپ، اور کیا بہت سی چیزیں ایسی، پردہ رکھتا ہوں اسی لیے میں اشارے میں بات کر رہا ہوں، اللہ محفوظ رکھے۔ اس طرح کئی معاملات یہ اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ شادی کرتے ہیں، 2-4 دنوں کا عرصہ، 2-4 ہفتوں کا، 1-2 مہینے کا گزارا، اور بیوی ماں باپ کے حوالے کی، اپنے گئے میں، تو آپ نے بیوی کام والی لی تھی، گھر میں اس کو رکھیں اور چل میرا بھائی، یہ کہاں سے بات ہے بھائی؟ تھوڑا سا گزارا کرو، یا تو شادی نہ کرو، یا شادی کرو تو بیوی کو ساتھ رکھو، یا وطن پہ اوپر بیٹھ کر رزق کماؤ، تھوڑا ہوگا لیکن اپنے بچوں کے پاس تو رات کو سو جاؤ گے نا،
تو اس لیے وطن کا رزق اللہ سے مانگو. اور اگر آپ ہر صورت باہر جانا چاہتے ہیں تو بیوی سے آپ دور زیادہ سے زیادہ 4 ماہ رہ سکتے ہیں. 4 ماہ سے بعد آپ کو فوراً آنا ہوگا. اور اگر اس سے زائد آپ رہتے ہیں، ٹکٹ نہیں ملتی فلاں فلاں، اگر بیوی دل سے حق معاف کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ دل سے حق معاف نہ کرے تو آپ آکل الحقوق ہیں، اس کے حق کھا رہے ہیں، اور آپ سے پوچھو گی، آپ پر گرفت ہوگی کل قیامت میں. اس لیے آپ کو اتنا عرصہ باہر نہیں رہنا چاہیے. اور اگر آپ باہر رہنا چاہتے ہیں، سفر کرتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سفر ایسے ہیں جس میں بیوی ساتھ نہیں ہے. سفر معراج، وہاں تو بیوی گئی نہیں ہے نا، وہاں تو صرف حضور کی خصوصیت ہے. اور سفر ہجرت وہ صرف خطرے والا سفر تھا، صرف 1 ہفتے کا سفر ہے. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ پہنچے، مکہ مکرمہ نمائندہ بھیج کر ان کو بلا لیا گیا ہے کہ آپ میرے گھر والوں کو واپس مدینہ طیبہ لے کر آئیں. تو اگر آپ سنت پہ عمل کرتے رزق کے لیے تو بیویوں کو ساتھ لے جائیں، نہیں تو اپنے وطن کی روزی روٹی کھانا سیکھیں. واجد کوہاٹی صاحب پوچھتے ہیں، پیسے دے کر نوکری لگوانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیوں پیسے دے رہے ہیں آپ؟ جب آپ اس سیٹ کے اہل ہیں، آپ میں صلاحیت موجود ہے، تو آپ کیوں پیسے دے رہے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا آپ پیسے دیں؟ آپ کو پیسے نہیں دینے چاہیے. اللہ کے بندے، آپ خواہ سے پیسے دے کر دوسرے کا حق مار رہے ہیں. آپ اپنی اہلیت اور میرٹ پہ آئیے. لیکن میرٹ پہ ہونے کے باوجود بھی آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، وہ ظالم ہے. پھر دے دو، گناہ گار وہ ہوگا، آپ نہیں ہوں گے. مجبوری ہے نا، آپ نے نوکری لگوانی ہے تو پھر معاملات یہی ہوں گے. اس لیے نوکری لگوانے کے معاملات میں آپ کے میرٹ کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. محمد ابو بکر ڈیرہ اسماعیل خان سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب، ایک عالم دین نے کہا نماز میں جب بھی قرآن مجید پڑھو پورا رکوع پڑھو، پورے رکوع سے شروع کرو، پورے رکوع پہ ختم کرو، ورنہ تمہاری نماز نہیں ہوگی. ابو بکر صاحب وہ عالم دین نہیں ہے، اس طرح کی بات کرنے والے، ایسی کوئی بات نہیں. قرآن کریم کہتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو آپ کو آسان لگے وہ پڑھو. یہ آداب تو ہو سکتے ہیں کہ چلو زیادہ بہتر ہے آپ اس طرح پڑھیں جیسے وہ عالم صاحب بتا رہے ہیں، ورنہ آپ کوئی سی بھی آیات پڑھ لیں، 3 آیات پڑھ لیں، یا بڑی آیت ہو تو وہ 3 کے بقدر ایک ہی اگرچہ کیوں نہ ہو، آپ کی نماز ہو جائے گی. ورنہ رکوع سے شروع کر رکوع پہ ختم، یہ آداب تو ہو سکتے ہیں. ورنہ ایک بندے کو اس طرح نہیں آتا تو آپ سے تیری نماز ہی نہیں ہوتی. اور مولوی جی تھوڑا بریکاں تے ہاتھ، تھوڑا سا آپ گزارا مانیں، ٹھیک ہے، بریکوں پہ ہاتھ میں نے کہا ہے. کچھ لوگ کہیں گے بریک پہ ہاتھ ہوتا ہے. جی ہاں، بریک پہ ہاتھ ہوتا ہے. کب؟ جب بندہ سائیکل چلا رہا ہوتا ہے. تو ضروری ہے، میں نے کوئی گاڑی کی بریک کی بات کی ہے کہ وہ پاؤں میں ہے، یا بائک کی بریک کی بات کی ہے. تو اس طرح پہ بھی لوگ سوال کرتے، تو میں نے کہا چلو اس کا بھی جواب آپ کی خدمت میں عرض کیا جاؤں. باقی نماز میں امام صاحب ہو نا، امام ہو، تو اس کے لیے بہتر کام یہ ہے کہ وہ طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل پہ عمل کرے. یہ زیادہ بہتر ترتیب ہے. سورۃ الحجرات سے لے کر نا یہ سورۃ البروج تک یہ طوال مفصل ہے، ظہر اور فجر کی نماز میں پڑھنے کی آیات ہیں. اور سورۃ الطارق سے لے کر سورۃ زلزال تک، سورۃ لم یکن الذین، سورۃ البینہ تک یہ اوساط مفصل ہیں عشاء میں اور عصر میں پڑھنے کے لیے. اور قصار مفصل یہ سورۃ الزلزال سے لے کر سورۃ الناس تک ہے، یہ ہے مغرب کی نماز میں پڑھنے کے لیے. اگرچہ اس سے ہٹ کے بھی پڑھیں تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن ایک مسنون اور مستحب اور بہترین طریقہ یہ. کاشف امیر صاحب ضلع دیر سے سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ علماء کرام کو پیغام دیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ووٹ دینے کی بات کریں. خصوصاً آپ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو میرا پیغام پہنچا دیں. بھائی کاشف امیر، ہمارا لائیو سیشن چل رہا ہے، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم تک میں اس دوران کیسی پہنچ رکھوں؟ میں حضرت مفتی صاحب تک ملا ہوں، لیکن ان کا وقت قیمتی ہوتا ہے، بعض اوقات ہماری شاید گفتگو اس حد تک نہ ہو. تو اگر موقع ملا میں ضرور عرض کروں گا آپ کی بات. لیکن آپ بھی تو بات کر سکتے ہیں حضرت مفتی صاحب سے، براہ راست بھی کہہ سکتے ہیں. آپ ملاقات کر کے بھی کوئی ترتیب، جمعہ نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں جامع مسجد بیت المکرم میں عثمانیہ ریسٹورنٹ کے ساتھ، یہ نیپا چورنگی سے آتے ہوئے حضرت جمعہ پڑھاتے ہیں، تو آپ مل کے آپ بات کر لیں. باقی آن ایئر اب بات آئی ہے، لائیو سیشن میں آئی ہے، تو میں بھی ایک بات کرتا ہوں
کہ کاشف امیر صاحب میں تو سب علماء کرام کو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کہیں کہ وہ جمعیت علماء اسلام اہل حق کی جماعت ہے، اس کا ساتھ دیں۔ باقی شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم تو حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے بہت بڑے مؤید اور ساتھی اور دوست ہیں، اور ان کے حق میں باقاعدہ دعائیں کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی جامعہ خیر المدارس ملتان حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری دامت برکاتہم کے مدرسہ میں جب وہ ختم بخاری کے تشریف لائے اور قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ساتھ موجود تھے، حضرت نے باقاعدہ ان کے ارادوں کی کامیابی کے لیے، ان کے مقاصد کے لیے ایک ایک موقع پہ دعائیں کی ہیں، اور حضرت تو ان کے ساتھ باقاعدہ جلسوں میں بیٹھتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں۔ اور حضرت کے مولانا قائد محترم کے فرزند ارجمند چھوٹے چھوٹے مولانا اسجد صاحب کے وہ جو ختم بخاری کی تقریب تھی تو مولانا انہیں اپنا بھتیجا سمجھ کے آئے ہیں، ان کی آخری ختم بخاری کی تقریب میں شریک ہوئے ہیں۔ مفتی عثمانی صاحب کا تو بہت بڑی محبت اور پیار کا ان کے لیے تعلق موجود ہے۔ باقی سیاست اسلامیہ پہ ان کی کتاب بھی موجود ہے۔ وہ تو جمعیت علماء اسلام کے کاز کے، مشن کے، موقف کے یا مولانا کے مخالف نہیں ہیں، وہ تو حمایتی ہیں۔ باقی آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ کا پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پہنچ جائے گا، اور آپ کی رسائی ہو تو آپ تک بھی پہنچ جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے اس پیغام کی کوئی زیادہ ضرورت اور حاجت ہو۔ ایاز بلوچ صاحب گھوٹکی سندھ سے پوچھتے ہیں، نوکری کا کوئی وظیفہ بتا دے مفتی صاحب، مہربانی ہوگی مہربانی ہوگی۔ ڈبل مہربانی ہوگی۔ چلو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ بھائی ایاز، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث صبح اور شام ایک ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، اور اس کے ساتھ واللہ خیر الرازقین یہ بھی 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین یہ بھی 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، یا رزاق یا وہاب یہ بھی 3 مرتبہ دونوں جملے پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ کو رزق حلال عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ 70 مرتبہ اگر دن میں کسی ٹائم آپ استغفر اللہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ شادی شدہ ہیں تو رب اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ آپ کو رزق بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر رزق کے دروازے کسی پہ بند ہوں تو وہ ان کو رزق دے جن کے لیے کمایا نہیں جاتا۔ حضور پاک علیہ السلام کی صفت ہے وہ تکسب المعدوم، حضور پاک ان کے لیے کماتے تھے جن کے لیے کوئی نہیں کماتا، یعنی بے سہاروں کے لیے، ضعیفوں کے لیے، یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، خواتین کے لیے اور مریضوں کے لیے، اور خصوصاً پکھی پرندوں کے لیے۔ جانوروں کو کچھ دے دو۔ جانور کو روڈ پہ جاتے ہوئے تم گاڑی کے نیچے دیتے ہو، یاد رکھنا احتیاط برتو، ان کے لیے ایمبولینسز نہیں آتی یہاں پر۔ آپ اپنے گھر کی چھت بناتے ہو تو وہاں پانی کی پلیٹیں رکھ لیں، وہاں باجرہ رکھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی کوئی نہیں پرابلم، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آپ کسی جگہ پانی کا گھڑا رکھوا دیں، کولر لگوا دیں، وہاں پر آپ جا کر کوئی وہاں پر ڈسپینسر رکھوا لیں، یہ جو پانی والا ہوتا ہے جس کے اوپر ڈبہ شبہ لگ کے ٹھنڈا پانی اور گرم پانی وہاں کر لیں لوگوں کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر بھی رب کریم مہربان ہوگا اور رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یہ میرا مشورہ ہے، میرا تجربہ بھی ہے اور میرا مشاہدہ بھی ہے۔ اس پر میں جب لوگوں کو بتاتا ہوں تو مجھے فیڈ بیک بہت پازیٹیو ملتا ہے۔ غلام مرتضیٰ صاحب سرگودا سے پوچھتے ہیں، غسل کے دوران سنت یا فرض کی کوئی چیز چھوٹ جائے اور بعد میں یاد آئے جب میں نماز پڑھ چکا ہوں تو غسل ہو جائے گا یا نہیں، اور نماز کا کیا حکم ہے؟ بھائی غلام مرتضیٰ، آپ شاہینوں کے شہر سرگودا کے رہنے والے ہیں، تو بھائی غلام مرتضیٰ میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، غسل کے دوران سنت چھوٹ گئی، آپ واجبی غسل کر رہے ہیں، فرضی غسل جنبی حالت والا، تو آپ کا غسل ہو جائے گا اور آپ کی نماز بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی فرض چھوٹ گیا تو آپ کا غسل بھی نہیں ہوگا، آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ ہاں آپ کو نماز سے پہلے یاد آ گیا تو آپ دوبارہ اسی جگہ کی فرض کی ادائیگی کو پورا کر لیں، تو جب آپ پورا کر لیں گے پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیں، تو پھر آپ کی نماز انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی۔ بہت اچھا کیا آپ نے اس طرح کے سوالات پوچھے ہیں۔ ایاز بلوچ صاحب یہ بھی گھوٹکی سندھ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کیا آپ مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے بیٹے ہیں جو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے استاذ تھے؟ ذرا یہ رہنمائی فرما دیں۔ ایاز بلوچ صاحب اللہ تجھے حج پہ لے جائے،
آپ نے میرے والد محترم کا نام تو یاد رکھا ہے، آپ نے نام کہیں اور ملا دیا۔ حضرت شیخ الہند ہمارے روحانی والد ہیں، اور حضرت شیخ الہند کی وفات 1919 میں ہے، اور میرے والد حضرت مولانا شیخ محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ کی پیدائش 1917 میں ہے۔ تو تھوڑا گزارا کریں، میرا ابا اس وقت 2 سال کا تھا جس وقت حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا انتقال ہوا ہے۔ تو وہ حضرت شیخ الہند اور ہیں، اور میرے والد محترم کا نام ہمارے دادا جان حضرت مولانا عبد الخالق قریشی رحمہ اللہ نے انہی کے نام پہ ضرور رکھا ہے، لیکن ان کا فیض اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وہ میرے نسبی والد نہیں ہیں، وہ ہمارے روحانی والد ہیں، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، جو حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ کے استاذ مکرم ہیں، اور اس سمیت جملہ ہمارے اکابرین کے استاذ مکرم ہیں۔ میری دعا ہے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی قبر مطہر پہ رب کریم کروڑوں اربوں کھربوں رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا جذبہ، ان کا فیض اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور ان کے دل میں جو دعائیں تھی، کڑھن تھے، جذبات تھے، اللہ تعالیٰ اس کو امت کے حق میں قبول فرمائے، مقبول فرمائے۔ فیض محمد صاحب ضلع بکر سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب فجر کی نماز کی سنت قضا ہو گئی، اب کس وقت پہ پڑھ سکتا ہوں؟ بھائی فیض محمد صاحب، اس بارے میں احادیث پاک اگر آپ کے سامنے میں رکھ دوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز پڑھنے کے سنت کی اور باقی معاملات کی جو بات ارشاد فرمائی ہے، ذرا اس کو آپ اپنے ذہن میں سنبھالیں۔ دیکھیں، صبح کی سنت آپ نے اشراق کے بعد پڑھنی ہے، صبح کی فرضوں کے سلام کے فوراً بعد نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ جلد اول صفحہ 83 پر قدیمی کتب خانہ کراچی سے چھپی ہے، اس پر حدیث پاک لائے ہیں۔ حضرت سعد بن مالک بن سنان، جن کو نیت ابو سعید خدری ملی ہے، وہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے حدیث پاک سنی، حضور نے فرمایا لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز صبح کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، یعنی اشراق کا وقت ہو جائے، اور نماز عصر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ آپ نے اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ لا صلاۃ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں سے منع فرمایا ہے اس وقت جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں۔ تو جب اشراق کا وقت ہو جائے، اشراق کے وقت میں آپ سنت کی قضا کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے اس وقت تک قضا کرنی ہے جب تک زوال کا وقت نہ ہو جائے، اور جب زوال کا وقت ہو گیا ہے اس وقت آپ کی سر سے قضا چلی گئی، لہٰذا اب آپ کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ صرف اور صرف فرض نماز پڑھ چکے ہیں، باقی قضا کا معاملہ جانے اور اللہ جانے۔ ولی الرحمن باڑہ پشاور سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ایک آدمی نے کہا جب بھی میں کوئی نکاح کروں میری بیوی پر فوراً 3 طلاق پڑ جائیں، اب اس کے نکاح کی صورت کیا ہے؟ یہ تو طلاق کلما ہے، اس بچے نے اپنا رگڑا خود نکال دیا، اس بچوں نے، میں اس کا کہاں سے حل تلاش کروں؟ یہ تو وہی حال ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث لائے ہیں، وہ فرماتے ہیں فَيَرْكُبُ الْحُمُوكَ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَاسِ يَا ابْنَ عَبَاسِ، لوگ بیویوں کو 3 طلاقیں دے کر گدھے پہ سوار ہو گئے اور میرے پاس آتے ابن عباس کو حل نکال دے، حل نکال دے۔ وہ ہر بیوی کو شروع سے طلاق دے رہا ہے کہ آج کے بعد جتنی بیویوں سے شادی کروں گا جیسے نکاح ہو طلاق ہو جائے گی، تو میں اس کا حل کہاں سے نکالوں؟ بابا طلاق کلما کو کسی اسلامی جہاد میں جائیں اور وہاں پر باندھیوں پہ گزارا کرنا پڑے گا، ورنہ اور تو اس پر کوئی حل نہیں ہے۔ نکاح فضولی والی بات ہے، لیکن اتنے چھوٹی سی تفصیل پر میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تو میرے مطابق تو یہ نکاحوں سے فارغ ہے، کیونکہ خود طلاق دے چکا ہے، اور اب ہمیں کہ مفتی صاحب حل نکال دیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یا ابن عباس کہہ کر مجھ سے حل نکلواتے ہو، میں کہاں سے دوں؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق دیا ہے وہ آپ نے ضائع کر دیا، 3 پوری ہو گئی، اب ہم کیا کریں؟ یہ بندہ اس طرح کر چکا ہے تو میں اس کے لیے کہاں سے حل نکالوں؟ اس کے پاس تو میرے لیے کوئی حل نہیں ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے جو مجھے کہ مفتی صاحب اس گنجے کو دیکھا ہے جو بڑے بالوں والا ہے، تو گنجا بڑے بالوں والا ہوتا ہے،
उस लंगड़े को देखते हैं जो भागने में टांगों वालों से भी आगे निकल गया, तो लंगड़ा कैसे भागता है? उस काले को देखा है जो सफ़ेद है, तो काला सफ़ेद कैसे होगा? उस अंधे को देखा है जो दर्जी और ड्राइवर है, तो अंधा दर्जी और ड्राइवर कैसे होगा? तो भाइयों, ये इसने अपना बेड़ा खुद गर्क किया है। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, और ये हाल मुझसे निकलवाने आया है। इसको किसी दारुल इफ्ता जाना चाहिए, तफसीलन वहाँ बताए और उलमा उससे पूछ गछ करके शायद कोई हल जो निकलता है निकाह फजूली वाला वो इसको दे दें। लेकिन इतनी जल्दी मैं इसको ये हल देने नहीं लगा, उसकी वजह कि मेरे पास पूरी डिटेल नहीं है। ऑन एयर बैठ के मैं आपको क्या समझाता फिरूँ? हो सकता है वो हल हो ना हो और आप उसको लेकर चलें, निकाह को ज़िना हो जाए और मेरे गाटे फिट हो जाए। ना बाबा ना। अब्दुल्ला उमर साहब डेरा इस्माइल खान से पूछते हैं, मुफ्ती साहब क्या अकेला आदमी सफ़र पर जा सकता है? मेरे भाई, अकेला आदमी सफ़र पर जा सकता है या नहीं, इस बारे में हदीस पाक जो मौजूद है ना, वो रात के मामले की है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है ना कि रात के सफ़र को जो मैं जानता हूँ, अगर तुम लोग जान लो तो कभी भी अकेले ना जाओ। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला जो इरशाद फरमाया वो रात का है। ये किताबुल जिहाद व सैर बाबुस सैर वहदा, सही बुखारी जल्द नंबर 1 की रिवायत है। और ये रिवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि लौ यअलमुन्नासु मा फिल वहदति मा अअलमु मा सारा राकिबुम बिलैलिन वहदहु। हुज़ूर पाक अलैहि सल्लम ने फरमाया, अगर लोग तन्हा सफ़र करने के नुकसानात को, रात वाले सफ़र को जान ले तो कोई मुसाफिर रात में अकेला तन्हा सफ़र न करे। ये दीनी और दुनियावी नुकसान का भी और बायस बनता है। रात को आप अकेले गए हैं, पंचर हो गई है गाड़ी और आपको पंचर लगाना नहीं आता, या अकेली गई हैं पंचर लगाने नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? तो इस तरह आप बचें, आपको नहीं जाना चाहिए, चाहे छोटा सफ़र भी क्यों ना हो। वरना औरत को तो बग़ैर महरम के सफ़र करने की इजाज़त ही नहीं है, जो सफ़र शरई हो। मर्द भी जाएगा अकेला, हाँ पुरसकून इलाका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ शायद गुंजाइश है, ठीक है। लेकिन इस तरह आप ऐसे इलाके में चले जाएं जहां आपको अकेला नहीं जाना चाहिए, तो भाई मना है, ठीक है। और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम उम्मत पर शफ़ीक हैं, रहीम हैं, रऊफ़ुर रहीम हैं, और बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने शफ़क़तन मना फरमाया है। तो शफ़क़त के तौर पे ऐसे मामलात से आप बचें जहाँ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ से मना फरमा रहे हैं। अगर इस तरह पुरअमन वगैरह का एरिया नहीं है तो आपको रात पे नहीं जाना चाहिए। मोहम्मद जवाद पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि मैंने अपने हज करने के लिए पैसे जमा करके रखे हुए थे, वो किसी बदनसीब ने चोरी कर लिए। मेरी नीयत हज करने की थी, तो क्या मुझे हज का सवाब मिलेगा? अगर आप उसके बाद भी इतने पैसे रखते हैं कि आप पर हज फ़र्ज़ है, तो आपको उन पैसों से हज करना होगा। चोरी वाले पैसों का आपको जो सवाब मिलेगा, जो दुख मिला है, उसका अजर अल्लाह देगा। लेकिन आपसे हज साकत नहीं होगा, आप मालदार हैं। और अगर वो पैसे गए और आप कंगाल हो गए, यानी हज पे नहीं जा सक रहे, या हज जितने पैसे नहीं हैं, तो आपका तो दिवालिया निकल गया है ना। तो फिर तो आप पे हज फ़र्ज़ ही नहीं है। फिर इंशाअल्लाह ताला नियत के मुताबिक अल्लाह पाक सवाब तो आपको अता फ़रमाएंगे, लेकिन जिस दिन पैसे हो गए तो आप पे हज लाजिम होगा। इरफान मोहम्मद साहब रमक से पूछते हैं, रमक डेरा इस्माइल खान, एक शख्स बैंक में पैसे रख के सूद लेता है और इस पर ज़कात भी सवाब की नीयत से देता है, ऐसे शख्स के बारे में शरीयत क्या हुक्म करती है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीब मामला है भाई। हराम पैसे को सवाब की नीयत से खर्च करने से तो बंदा ईमान से निकल जाता है। शादीशुदा हो तो बीवी से हाथ धो बैठता है। तजदीद निकाह भी करना पड़ेगा और तजदीद ईमान, इसको भी रिन्यू करना पड़ेगा, ईमान और निकाह को भी। तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। सूद लेते हैं और सूद पे आप आराम दे रहे हैं। भाई सूद अगर आपको कहीं से मिल गया तो सारे का सारा किसी गरीब को दे दो, फिर भी सवाब की नीयत न करो, घर का गंद समझ के निकालो। तो जो काम ये आदमी कर रहा है, जिसके बारे में भाई इरफान साहब तवज्जो दिला रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत मामला है। अल्लाह ताला आपको सलामत बाकरामत रखे। इंशाअल्लाह इसके मुतालिक फिर बात करेंगे। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। जज़ाकुमुल्लाह ताला।